أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب صدقے اپنی پیاری مخلوق کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا تاکہ ہم دنیا میں نیک عمال کریں اور کرنے کے بعد آخرت میں اس کا صلہ پائیں. تو ناظرین کرام، ویڈیو کے پہلے ٹاپک میں موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی عالم میں مکہ پہنچی تو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی. جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک کہیں گم ہو گئے. اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں. حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے. انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے. ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے. غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے. ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا. اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں. عبد المطلب نے پوچھا کہ لڑکے تم کون ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے. آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا. جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن مطلب ہوں. یہ سن کر عبد المطلب بولے تم میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں. پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے. آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑے. گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی. آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کہیں کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور ہیں. انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں. میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حسد نہ پیش آ جائے، لہذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی. بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کیا سنایا. حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے. ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی. پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں. وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری. یہ لوگ آسمانی کتاب زورات کو مننے کا دعویٰ کرتے تھے. میں نے ان سے کہا کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں. یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے، توبہ نعوذ باللہ. یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو میں نے جلدی سے اپنے شور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ اس باپ کے باپ. تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں
آخری نبی آنے والے ہیں، میں ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے علیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے دو جانم سردار ان کے اللہ زندگی پر ویڈیو کا عنوان۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اجازت دیں، جب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔